مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان جو بحث چل رہی تھی اس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ یہاں سے یہ رکوع شروع ہوتا ہے کہ اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ دیکھیں دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہے نا وہ چوری کو جرم سمجھتے ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی کو جرم سمجھتے ہیں، قتل و غارت کو جرم سمجھتے ہیں، لیکن ان کی نظر میں خدا کا کوئی حق ہے ہی نہیں۔ یعنی آپ پوری دنیا میں ایک اصول ہے کہ جو بھی جھوٹ بولے گا نا وہ معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ کو تو تم برا سمجھتے ہو، اور ظاہر ہے ہر جھوٹ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ایک جھوٹ آپ اپنے باپ کے پر باندھ دیتے ہیں، وہ بڑا جھوٹ ہے۔ ایک جھوٹ آپ کسی دوست پہ باندھ دیتے ہیں، وہ نسبتاً کم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ یہ جھوٹ مشرکین مکہ باندھا کرتے تھے۔ وہی کہتے تھے کہ یہ جو بزرگوں کی ہم نے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں۔ خدا جو اصل تو وہی ہے جو آسمانوں میں ہے، جس نے سب کچھ بنایا، لیکن ان کو ہم اگر خوش کریں گے، ان کے سامنے سجدہ کریں گے تو اس سے وہ خوش ہوتا ہے، اور پھر اس نے ان کو اختیارات دیے ہوئے کسی کو اولاد دینے کا۔ جو بھی مشرکین کی باتیں ہیں جو اللہ کی طرف غلط نسبتیں کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم جھوٹ کو برا سمجھتے ہو تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ یہ خوب سمجھ لیں کہ جب قرآن میں یہ الفاظ آتے ہیں نا، اس سے یعنی قرآن میں یہ الفاظ مختلف معنوں میں استعمال ہوئے۔ جیسے ایک جگہ قرآن میں آتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکے۔ ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک جگہ قرآن سب سے بڑا ظالم اس کو قرار دے رہا ہے جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکے، ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو علماء کہتے ہیں یہاں سب سے بڑا ظلم کا مطلب یہ ہے کہ اس نوعیت کے ظلم میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے۔ کیا مطلب؟ جھوٹ بولنا ایک قسم ظلم ہے یہ۔ تو اب جھوٹ کی نوعیت میں سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ اسی طرح کسی کو کسی خاص جگہ جانے سے روکنا یہ بھی ظلم ہے۔ ایک پبلک کی چیز ہے، آپ کسی کو اپنے ذاتی ملکیت میں آنے سے تو روک سکتے ہیں، لیکن کسی کو ایسی جگہ پہ جانے سے نہیں روک سکتے جس میں آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ تو کوئی آدمی کسی کو اس کے گھر جانے سے روک دے یہ بھی ایک ظلم ہے، کوئی کسی کو کسی مباح جگہ جانے سے روک دے یہ بھی ایک ظلم ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے گھر آنے سے آپ روک دیں۔ تو روکنے کی نوعیت کے جو مظالم ہیں ان میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے گھر آنے سے آپ کسی کو روک دیں، حالانکہ وہ تو اللہ کا گھر ہے۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے قرآن کی اس قسم کی آیات کا کہ اس نوعیت کے ظلم میں سب سے بڑا ظلم۔ تو جھوٹ کی نوعیت میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ انسان اپنے باپ پہ جھوٹ باندھے وہ بھی ظلم، ماں پہ جھوٹ باندھے وہ بھی ظلم، کسی پاک دامن پہ تہمت لگائے وہ بھی ظلم۔ لیکن سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جس خدا نے بنایا وہ بہت بڑی ذات ہے، آپ اس کی طرف ایسی چیز منسوب کر دیں جو اس نے نہیں کہی ہے۔ اور آج بھی اس کی مثال ہمیں ملتی ہے۔ آپ بتائیں کہ ایک عام آدمی آ کے جھوٹ بولتا ہے کہ جو ہے وہ فلاں صاحب نے یہ بات کہی ہے، اور وہ فلاں کوئی بھنگی ہے، کوئی چمار ہے، تو لوگ اس کو اتنا بڑا نہیں، اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، کہتے ہیں ہاں یار اس نے بھنگی پہ جھوٹ بول دیا۔ لیکن آپ بتائیے کوئی امریکہ کا سفیر بن کے آئے اور امریکہ کی طرف نسبت کرے کہ امریکہ نے یہ پیغام دیا، امریکہ کی یہ پالیسی ہے، کوئی پاکستان کا سفیر بن کے جائے اور یہ پیغام دے کہ پاکستان کی یہ پالیسی ہے، انڈیا جائے اور انڈیا کے سفیر کو بتائے کہ پاکستان نے یہ پیغام دیا، حالانکہ وہ پیغام پاکستان نے نہیں دیا ہو۔ تو ریاست کی طرف جب کسی چیز کی نسبت کی جاتی ہے تو ریاست پھر حرکت میں آتی ہے کہ آپ ہماری طرف ایک ایسی چیز کو کیوں منسوب کر رہے ہیں جو ہم نے کہی نہیں ہے۔ تو یعنی جتنا جس کا مقام اور مرتبہ بلند ہوتا ہے اس کی طرف جھوٹ کی نسبت اتنی ہی بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑا تو کوئی ظالم ہو ہی نہیں سکتا جو خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے، کیونکہ خدا سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، تو اس کی طرف جھوٹ کی نسبت سے بڑا جھوٹ بھی کوئی نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ تو یہ جھوٹ سب لوگ باندھتے ہیں۔ جو جھوٹی نبوت کا دعوے دار ہوگا وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا۔
جو یہ کہتا ہے کہ اللہ فلاں کام سے خوش ہوتا ہے، فلاں سے ناراض ہوتا ہے، حالانکہ اللہ نے یہ ایک بات نہیں کہی ہوتی، تو وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان بتوں کو اختیارات دے دیے ہیں، یا ان مزار میں جو بزرگ لیٹے ہوئے ہیں انتقال کر گئے، یہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں، جبکہ اللہ نے آسمان سے ایسی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ تو اللہ کے حلال کو حرام کرنا، اللہ کے حرام کو حلال کرنا، اللہ کی طرف جھوٹی نسبت کرنا، اور جو ہے وہ شریعت میں تبدیلی کرنا، یہ تمام چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو ہمارے مذہب بیزار لوگ ہیں نا، یہ صرف دنیا کے جھوٹ کو تو ظلم سمجھتے ہیں، لیکن اللہ پہ جھوٹ باندھنا یہ کہتے ہیں یہ لوگوں کا نجی معاملہ ہے، تو اللہ کی نظر میں یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ آگے فرمایا او کذب بآیاتہ، یا وہ اللہ کی آیات کا انکار کرے، یعنی اللہ کے سچ کو سچ نہ مانے، اللہ کی طرف ایسی چیز منسوب کی جائے جو اللہ نے نہیں کی، یہ بھی ظلم، اور جو اللہ نے کہا ہے اس کا انکار کیا جائے، یہ بھی بڑا ظلم ہے، جبکہ اس کے سچے ہونے کے دلائل بھی قائم ہو چکی ہوں۔ تو اللہ کی نظر میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے، اور آج جو لوگ مذہب مخالف ہیں ان کی نظر میں اس ظلم کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کی نظر میں اللہ کی عظمت نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انہ لا یفلح الظالمون، ایسے ظالم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، دنیا میں کامیاب سمجھے جاتے ہیں، آخرت میں نہیں ہوں گے۔ پھر چونکہ مشرکین اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے کہ یہ بت ہے، ان کو اللہ نے اختیارات دیے، جیسے آج کے مشرک بھی نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں عطا کر دی ہیں، آپ جب چاہیں لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو اولاد دے سکتے ہیں، تو یہ بھی اسی نوعیت کا جھوٹ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، کہ ان ظالموں کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ہم ان سب کو جمع کریں گے، سارے مشرکین کو، ثم نقول، پھر ہم ان سے کہیں گے، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر جنہوں نے شرک کیا تھا ہم ان سے کہیں گے، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں آج تمہارے شرکا جن کے بارے میں تم دعوے کیا کرتے تھے؟ کیونکہ تم ان کی عبادت یہ سوچ کے کیا کرتے تھے کہ یہ آخرت میں ہمارے کام آئیں گے، تو اب کہاں گئے وہ تمہارے سارے معبود یا وہ قبر کے مردے، وہ سب کہاں گئے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کام آنا تو دور کی بات، یہ چونکہ اللہ کے جلال اور اس سزا کو دیکھ کر ایسے حواس باختہ ہوں گے، یہ کہیں گے لم تکن فتنتہم، اللہ فرماتے ہیں ان کا جو فتنہ یعنی ان کا جو شرک تھا نا، جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے، وہ اس حد تک بس باقی رہ جائے گا کہ یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے اللہ، ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں جو ہمارا رب ہے، ہم شرک کیا ہی نہیں کرتے تھے۔ بعض دفعہ انسان جب کسی برائی کی سزا کو دیکھتا ہے تو اتنا بوکھلا جاتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، اور سامنے والے کے پاس پورے یعنی بعض دفعہ پتا ہوتا ہے کہ جج کے پاس پورے ثبوت ہیں، وکیل کے پاس پورے ثبوت ہیں، لیکن دنیا میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ مجرم انکار کر دیتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ سب کے پاس ثبوت موجود ہے، آپ نے کیا ہے، ویڈیو چلا دیتے ہیں لوگ، لیکن وہ کھلی ویڈیو کا انکار کر رہا ہوتا ہے کہ یہ 100% غلط ہے، اس لیے کہ وہ انجام دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کی نیچر ہے، تو وہاں بھی یہ حواس باختہ ہو کے کہیں گے کہ اللہ، قسمیں اٹھا کے کہیں گے اللہ ہم نے شرک کیا ہی نہیں ہے۔ تو یعنی ان کے شرک کا انجام یہ ہوگا۔ میں نے اس کی ابھی مثال دی تھی نا، جیسے کوئی آپ سے محبت کے دعوے کرتا ہے لیکن عین وقت پہ کام نہ آئے تو لوگ پوچھیں گے کہاں گیا آپ کا محبوب، تو آپ کہیں گے ہماری محبت یہی ہے کہ میں پٹ رہا ہوں لوگوں کے سامنے، اور مطلب میرا محبوب میرے کام نہیں آ رہا اور عذاب میں آج مبتلا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے شرک یہی ہوگا، شرک کا یعنی انجام یہ ہوگا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ قسمیں اٹھا کے کہیں گے کہ ہم تو سرے سے مشرک تھے ہی نہیں۔ ان کو پتہ چل جائے گا کہ شرک کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنا بڑا جرم ہے یہ، جس کی کتنی سخت سزا ہے۔ فرمایا انظر کیف کذبوا علی انفسہم، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے مشرکین مکہ، تو یہ کیسے یعنی کہیں گے، یعنی یہ پھر کیسے اس بیس پہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے کہ یہ بت قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے، کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ یہ تو کہتے تھے کہ آخرت ہے ہی نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سارے مشرکین کا عقیدہ ایک جیسا نہیں تھا۔ قرآن بیان تو یوں کرتا ہے کہ مشرکین یوں کہتے ہیں، یہود یوں کہتے ہیں، عیسائی یوں کہتے ہیں، لیکن جب قرآن یہ بتاتا ہے نا کہ یہود یہ کہتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ساری دنیا کے سارے یہود یہ کہتے تھے یا ساری دنیا کے سارے عیسائی یہ کہتے تھے،
اسی طرح قرآن جب کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آخرت نہیں ہے، ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب بھی یہ نہیں کہ ساری دنیا کے کافر کہتے ہیں، کچھ کہتے تھے کچھ نہیں کہتے تھے. تو یہ قرآن کا انداز بیان ہے. تو مشرکین کی بھی دو قسمیں تھیں. کچھ مشرکین یہ کہتے تھے کہ آخرت ہوگی اور یہ بت قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے، ہمیں بخشوائیں گے. اور بعض یہ کہا کرتے تھے کہ قیامت نہیں ہوگی، بالفرض اگر ہوئی تو یہ ہمارے کام آ جائیں گے. اور بعض یہ کہتے تھے کہ قیامت قائم ہوگی ہی نہیں، لیکن ان کو ہم راضی کریں گے تو اللہ جو آسمانوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ اللہ ان کو، اس اللہ نے ان کو بھی اختیارات دیے ہوئے، دنیا میں ہمارے کام بنائے گا. آخرت کو تو وہ نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے یہ دنیا میں وہ اللہ، یہ بت جو ہے ہمارے کام آئیں گے اور یہ دنیا میں ہماری بگڑی بنائیں گے. تو تمام نظریات کی قرآن نے نفی کی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کیسے اپنی جانوں پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں آج، یعنی قیامت کے دن. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو خدا یہ گڑھا کرتے تھے یہ سارے کے سارے آج ان سے غائب ہو گئے. اللہ ہم سب کو شرک کی لعنت سے محفوظ رکھے. ومنہم من یستمع الیک، اکثر مشرکین تو سنتے ہی نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو، لیکن کچھ تھے جو سنتے تھے، مگر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی ہے، سننے کے باوجود ان کو ایمان کی توفیق نہیں ملتی. تو کچھ ایسے ہیں جو سنتے ہیں لیکن پھر بھی اتنی ضد اور ہٹ دھرمی کے ساتھ سنتے ہیں کہ ایمان کی ان میں صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے. ان لوگوں کا تذکرہ ہے وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کے سنتے ہیں، یعنی کلام کو سنتے ہیں آپ جو اللہ نے نازل کیا ہے، لیکن وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیا ہے، أَن يَفْقَهُوهُ، اس بات سے کہ یہ اس کلام کو سمجھیں. ظاہر ہے بدعمالیوں کے سبب ایسا ہوا ہے. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں ہم نے ٹاٹ ڈال دی ہے. میں جب اس طرح کی آیتیں تلاوت کرتا ہوں مجھے آج کے لوگ نظر آتے ہیں جو جاہل پیروں کو فالو کرتے ہیں، کہ وہ جاہل پیر نہ نماز پڑھ رہے ہیں، بے پردہ عورتوں کے ساتھ بے محابہ ہو کے باتیں کر رہے ہیں، اور لوگ پھر بھی عقیدت میں ان کے ہاتھ پاؤں چوم رہے ہوتے ہیں ان کو بزرگ سمجھ کے. ان کو 100 دفعہ سمجھایا جائے کہ بھئی جو آدمی خود شریعت کو فالو نہیں کر رہا وہ کیسے نیک بندہ ہو سکتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے اور کانوں میں ٹاٹ لگ جاتے ہیں. یہی روحانی عاملوں کا معاملہ ہے کہ ہم لوگوں کو چیخ چیخ کے بتاتے ہیں کہ بھئی یہ خود تمہارے محتاج ہیں، یہ عامل لوگ یہ اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے، تمہارے کہاں سے حل کریں گے. لیکن وہی بات ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور جاہلوں کی طرح یعنی جاہلوں کا ایک پورا ہجوم ہوتا ہے ان جعلی پیروں کی طرف. تو یہی مشرکین مکہ کا حال تھا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی عقلوں کو سلب کر لیا ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ، یہ تو ان کے دل کا حال ہے کہ دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم اور کانوں میں سننے کی صلاحیت ختم. رہا دیکھنے کی بات، وہیں يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگر یہ ہر طرح کی نشانی بھی دیکھ لیں نا، دلائل کی آپ انبار بھی لگا دیں، لا يؤمنوا بها، تو بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. حتی اذا جاؤک، اور ہٹ دھرمی میں ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ بالفرض اگر یہ کبھی آپ کے پاس آئیں بھی تو یجادلونک، خام خواہ کا جدال کرتے ہیں، سمجھنے کے لیے آپ کی مجلس میں نہیں آتے، بحث کرتے ہیں. یقول الذین کفروا، اور جب آپ ان کو وہ واقعات سناتے ہیں جو انبیاء کے واقعات ہیں کہ کیسے اللہ نے نافرمانوں کی بستیوں کو ہلاک کیا، تو یہ کیا کہتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، پچھلے لوگوں کی لکھی ہوئی تحریریں. یعنی مانتے تھے کہ یہ باپ دادا سے ہم قصے سنتے آ رہے ہیں، کیونکہ قرآن جو نوح علیہ السلام کے، قوم عاد کے، قوم لوط کے اور قوم سمود کے، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کرتا ہے نا، یہ عرب میں ویسے بھی مشہور تھے، آسمانی کتابوں میں بھی چلے آ رہے تھے، سینہ بسینہ بھی بہت سی خبریں چلی آ رہی تھی کہ ایسے ایسے بستیاں ہلاک ہوئی. تو کیونکہ خود ہلاک ہوئے نہیں تھے، ماضی قریب میں کوئی بستی ہلاک نہیں ہوئی تھی، تو یہ کہتے تھے تو پرانے لوگوں کے پرانے قصے ہیں، تو یہ تو بزرگ لوگ ڈرانے کے لیے واقعات ہمیشہ سے سناتے آ رہے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی واقعات کو ریپیٹ کر رہے ہیں، معاذ اللہ. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، فرمایا نہ خود ہدایت پاتے ہیں بلکہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اس قرآن سے لوگوں کو روکتے بھی ہیں. وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، خود بھی اس قرآن سے دور ہوتے ہیں. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، لیکن حقیقت کیا ہے کہ یہ اپنی ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں کر رہے. وَمَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور نہیں ہے کہ یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اس وقت کو بھی یاد کریں، ترا کہ جب آپ دیکھیں گے، اذ وقفوا علی النار، کہ یہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے. فقالوا، تو پھر ان کی یہ کیفیت نہیں ہوگی جو آج دنیا میں ہے. اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی، کہیں گے یا لیتنا، ہائے کاش، نردو، ہم دوبارہ لوٹا دیے جائیں، ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم اپنے رب کی آیات کا دوبارہ انکار نہ کریں، کاش ایسا ہو جائے.
وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم بھی مومنین میں سے ہو جائیں۔ کاش ہمیں مہلت ملے تو یہ سب کچھ ایسے ہو جائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں بل بدا لہم، بات یہ ہے کہ تو ان کے لیے ظاہر ہو گئی ہے وہ چیز جس کا یہ دنیا میں اخفا کیا کرتے تھے، یعنی اقرار نہیں کرتے تھے۔ تو جس عذاب کا اقرار نہیں کیا کرتے تھے، آج اللہ نے ان کے سامنے اسی چیز کو ظاہر کر دیا ہے۔ رہا یہ کہ یہ جو تمنا کر رہے ہیں کہ کاش دنیا میں چلے جائیں تو ہم دوبارہ پھر ایمان لے آئیں گے اور نیک اعمال اختیار کریں گے، لیکن ہٹ دھرم ایسے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا، اگر یہ لوٹا بھی دیے جائیں، یعنی ہوگا تو نہیں ایسے کہ لوٹائے جائیں گے، لیکن بالفرض یہ لوٹا دیے جائیں، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، جس جرم سے ان کو روکا گیا ہے دوبارہ وہ ریپیٹ کریں گے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ لوگ جھوٹے لوگ ہیں۔ آج جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم واپس چلے جائیں تو ہم دوبارہ نیک بنیں گے، حقیقت میں یہ نیک نہیں بنیں گے۔ تو یہ بھی ضروری نہیں کہ سارے کافر ایسے ہی ہوں، ہو سکتا ہے بہت سے کافر ایسے ہوں جو جہنم کو دیکھ کر ایمان لے آئیں اور بالفرض ان کو دنیا میں موقع دیا جائے تو وہ سنبھل جائیں، لیکن قرآن کی عادت ہے کہ جب وہ مجرموں کا ذکر کرتا ہے تو سب سے اعلیٰ درجے کے مجرموں کا ذکر کرتا ہے، جو جرم میں سب سے اعلیٰ نوعیت کے ہیں۔ ظاہر ہے سب سے اعلیٰ نوعیت کا کافر اور مجرم تو وہی ہوگا نا جو جہنم کی آگ کو دیکھنے کے بعد دنیا میں بالفرض آئے تو بھی اس کو ہدایت نہ ملے، بلکہ وہ پھر دوبارہ انہی بدماشیوں میں اس امید میں مبتلا ہو جائے کہ میں موت سے پہلے توبہ کر لوں گا اور میں اور کسی طرح سے خدا کو منا لوں گا، ان برائیوں سے میں باز نہیں آؤں گا۔ تو یہ بہت بڑے مجرم ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ جب ایک عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اس کے بعد بھی شہوت پرستی اتنی غالب ہے کہ انجام دیکھنے کے باوجود بھی اس برائی کو نہیں چھوڑتے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آج آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے اسکول کے طلباء، یونیورسٹیوں کے طلباء، وہ دیکھتے ہیں کہ فیل ہونے والوں کا انجام کیا ہے۔ ایک طالب علم اپنے دوست کی حالت دیکھ رہا ہے کہ وہ فیل ہو گیا اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے، اس کا فیوچر تباہ ہو گیا، اس کو یقین ہو گیا کہ میرا بھی فیوچر یہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسی برائی میں لگا ہوا ہے۔ تو بعض دفعہ انسان کو یقین بھی ہوتا ہے کہ آخرت ہے، پھر بھی وہ برائی نہیں چھوڑتا۔ آپ دیکھ لیں ہیروئن چی اور چرسیوں کی حالت، لوگ نوجوان دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا فلاں دوست ہیروئن پی کے اس کا یہ انجام ہوا ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے جسم سے گوشت ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی اس خواہش کی طرف انسان جاتا ہے۔ بعض لوگ جاتے ہیں، وہ بہت ضدی ہوتے ہیں، بہت خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے میرا یہ انجام ہونے والا ہے اور کوئی بھی اس انجام کو پسند نہیں کرتا، پھر بھی وہ اس برائی کی طرف جاتے ہیں۔ تو بعض کافر ایسے ہیں کہ وہ آخرت میں جہنم کو دیکھ بھی لیں گے تو پچھتائیں گے کہ کاش دنیا میں چلے جائیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان پہ شہوت اتنی غالب ہے کہ اگر یہ دنیا میں گئے تو پھر دوبارہ یہ کفر کریں گے اور دوبارہ انہی برائیوں کو اختیار کریں گے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے بارے میں ہو۔ یہ قرآن جب بروں کا تذکرہ کرتا ہے تو قرآن کی عادت ہے کہ اعلیٰ نوعیت کے بروں کا، جو بدترین برے ہوتے ہیں، اور جب اچھوں کا تذکرہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ جو مرتبے کے لحاظ سے اچھے لوگ ہوتے ہیں پھر اچھائی میں ان کا قرآن تذکرہ کرتا ہے۔ یہاں ایک اشکال ہوگا کہ جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور جہنم کو دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تو پھر کفر کیسے کریں گے؟ کفر تو کہتے ہیں کہ آخرت پہ یقین نہ رکھنا، تو یہ خوب سمجھ لیں کفر بعض دفعہ دل سے ہوتا ہے، بعض دفعہ زبان سے ہوتا ہے۔ بعض کافر تو ایسے ہیں جن کو چونکہ غور و فکر کرتے ہی نہیں ہیں لہذا آخرت کا ان کو دل میں یقین ہی نہیں ہے، وہ دل سے ہی کہتے ہیں کہ آخرت نہیں ہوگی، تو وہ بھی کافر ہیں۔ اور بعض کافر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دل میں یقین ہوتا ہے کہ آخرت ہے اور پیغمبر برحق ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے، تو شریعت میں وہ لوگ بھی کافر ہیں۔ جیسے قرآن میں فرعون کے بارے میں آتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی نشانیوں کا انکار تو کیا لیکن دل میں اس کو 100% یقین تھا کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، مگر حکومت کی لالچ اور خواہشات کی لالچ میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اس نے انکار کیا۔ تو یہ بھی جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو اگر دنیا میں جائیں تو بھی یہ جہنم کا انکار کریں گے اور کفر کریں گے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس دنیاوی زندگی کے، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اے نبی وَلَوْ تَرَىٰ، اس وقت کو اگر آپ دیکھ لیں، یہ صرف نبی مراد نہیں ہے، جو بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اللہ اس سے کہہ رہا ہے مخاطب اگر تو اس وقت کو دیکھ لے، اذ وقفوا علی ربہم، جب یہ اپنے رب کے پاس کھڑے کیے جائیں گے۔ تو آج تو کہہ رہے ہیں کہ دنیاوی زندگی یا آخرت کچھ ہے ہی نہیں، تو لیکن اس وقت اللہ ان سے پوچھے گا الیس ھذا بالحق، بتاؤ کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے، حق ہے یا نہیں ہے؟ یعنی میں نے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دیا، اب یقین آ رہا ہے کہ میں سچ کہتا تھا؟
قالوا تو کیا کہیں گے؟ بلا و ربنا، کیوں نہیں، و ربنا ہمارے رب کی قسم. یعنی آج تو قسمیں کھا کھا کے آخرت کا انکار کر رہے ہیں، پھر جب دیکھیں گے آخرت کو تو قسمیں کھا کھا کے اقرار کریں گے آخرت کا. قال اللہ کہے گا نہیں، اب اس ایمان کا فائدہ نہیں ہے. فذوقوا العذاب، چکھو اس عذاب کو، بما کنتم تکفرون، جو اس کفر کی وجہ سے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. یعنی تم نے عقل استعمال کر کے آخرت کے وجود پر تم یقین نہیں لے کر آئے، اس کی سزا ہے جو تمہیں دنیا میں ملے گی.